اگر کوئی منتظر آقا امام زمان علیہ السلام اپنی دنیاوی مشکلات کو اہمیت دے دیتا ہے تو یقیناً فضیلت کے قافلے سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ یہ انتظار کا قافلہ فضیلتوں کا قافلہ ہے، اس سے رہ جاتا ہے وہ پیچھے۔ لہذا ہر وقت یہی دعا کریں کہ خدایا ایسا ہو کہ میں ہمیشہ سراپا مطیع بن کر اپنے امام زمانہ کی آواز پہ لبیک کہنے کے لیے تیار رہوں۔ یہ دعا کریں ہمیشہ، مر بھی جاؤں مجھے لوٹا دے تاکہ میں ان کی آواز پہ لبیک کہوں، اور لبیک گویان میں قبر سے نکلوں، ملبیاً دعوت الداعی فی الحاضر والبادی، شہر دیار سے ہوتا ہوا میں پہنچوں اپنے منزل مقصود تک، اپنے محبوب حقیقی آقا امام زمان تک پہنچ جاؤں۔ خدایا مجھے ایمان کے اس درجے سے نیچے کبھی نہ گرانا۔ ایمان کا ایک درجہ ہوتا ہے، اس درجے پہ مومن اپنے امام کی آواز کو سن سکتا ہے اور لبیک کہہ سکتا ہے۔ ایمان کا ایک مقام چاہیے، ہر کسی کے لیے یہ سہولت نہیں ہے۔ ہر کوئی امام کے لیے لبیک کہہ کر آگے امام کی نصرت میں قدم نہیں رکھ سکتا، ہر کسی کے لیے یہ توفیق نہیں ہے۔ ایمان کا ایک درجہ، ایک مقام چاہیے کہ جہاں وہ امام کی صدائے حل من ناصر ینصرنا کو سن بھی سکتا ہے اور جواباً لبیک کہہ بھی سکتا ہے۔ دعا کریں خدایا ایمان کے اس درجے سے مجھے نیچے نہ گرا دیں۔ امام زمان کی نصرت کے لیے آمادہ ہونا ضروری ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی مقام، کوئی زینت، کوئی شہوت، کوئی کشش ہمارے اور آقا امام زمان کے درمیان حائل نہ ہونے پائے۔ کوئی چیز مجھے، ہمیں اپنے امام زمان سے جدا نہ کرے۔ یہ دعاؤں سے ممکن ہے، دعاؤں سے ممکن، نہ آپ کی تدبیروں سے۔ آپ سب کچھ بنیں، اگر دعا نہ کریں تو شاید ممکن نہ ہو آپ کے لیے نصرت امام۔ تو ہمیشہ دعاؤں کو اسلحے کے طور پہ اپنے ساتھ رکھیں۔